صدقے اور خیرات پر پلنے والے نہ ہی حق کے لیے بولتے ہیں اور نہ ہی سچ بولتے ہیں۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ نعبد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ورفعنا لک ذکرک۔ میرا یہ ولاگ انتہائی سخت اور انتہائی کرخت ہے۔ گزارش ہے کہ آپ نے اس ولاگ کو پورا دیکھنا ہے۔ یہ آپ کے لیے رہنمائی بھی ہوگی اور نصیحت بھی ہوگی، وصیت بھی ہوگی، اور جو اس وقت ہمارے ملک میں فسطائیت جاری ہے وہ اس کے متعلق بہت اہم ہے۔ اور جو اس وقت علماء کہنا، ان کو علماء کی بھی توہین ہوگی، جو حق اور سچ کے ساتھ علماء کھڑے ہوتے ہیں ان کی بھی توہین ہوگی۔ ان کو مولوی کہا جائے یا مولوی کہا جائے تو میرے خیال سے زیادہ اتھینٹک اور زیادہ بہتر ہوگا۔ میں آپ کے سامنے چند ایک گزارشات رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ظلم کو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر اپنے ہاتھ سے نہ روک سکو تو اپنی زبان سے روکو، اور اگر اپنی زبان سے نہ روک سکو تو ایمان کا سب سے تیسرا سب سے آخری درجہ ہے کہ اس کو اپنے دل میں برا جانو۔ تو اس وقت ہمارے ایک مولویوں نے ایک نیا فتویٰ جاری کیا۔ میں اس فتوے کو صرف حوالہ دے رہا ہوں، میرا مقصد اس فتوے کے اوپر بات کرنا نہیں ہے، میرا مقصد اس سے بھی بڑا ٹاپک ہے۔ میرا جو بولنا ہے، میرا جو موضوع ہے، میرا جو کانسیپٹ ہے، میرا جو سبجیکٹ ہے، وہ ان ساری چیزوں سے بہت بڑا ہے۔ یہ فتویٰ جو انہوں نے مولویوں نے دیا ہے وہ انتہائی چھوٹا ہے، وہ بونا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس فتوے کو صرف ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس وقت اس ملک کے اندر جو فسطائیت، جو چادر چار دیواری کی پامالی چل رہی ہے، اس کے اوپر تو علماء کی طرف سے کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوا، کوئی بیان نہیں آیا، بلکہ خصوصاً ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا بیان نہیں آیا جو دین کو تخت پر لانے کے لیے بات کر رہے ہیں، جو دین کو تخت پر لانے کے لیے فتوے جاری کرتے ہیں کہ فلاں کو ووٹ دینا حرام ہے، فلاں کو ووٹ دینا حرام ہے، اس طرح کرنا حرام ہے، اور ان کے جو فالورز اور ووٹر سپورٹرز ہیں وہ اس سے بھی 4 قدم آگے نکل جاتے ہیں، مگر کوئی بھی کسی کو سیدھی رستہ یا سیدھا راستہ نہیں دکھا رہا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بڑا ہی انتہائی اہم ٹاپک ہے جو میرا، وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے یہ جو پاکستان کے اندر ایک نیا فتویٰ جاری ہوا کہ وی پی این غیر شرعی ہے، تو میرے بھائی وی پی این اگر غیر شرعی ہے تو سب سے پہلے تو ہمارے ملک کے اس جو موجودہ وزیر اعظم ہے فارم 47 والے، ان کے اوپر لگتا ہے، پھر بے شمار مولویوں کے اوپر لگتا ہے جو ٹویٹ کرتے ہیں، اور اسپیشلی ایک یہ جو فتویٰ جنہوں نے جاری کیا ہے، میں ان سے اور جو دین کو تخت پر لانے کی بات کرتے ہیں ان سے اور ان کے فالور سے، ان کے ووٹر سپورٹر سے، خصوصاً ان سے میں مخاطب ہوں، اور مخاطب میں پوری امت مسلمہ سے ہوں، نہ کہ صرف پاکستانیوں سے یا بر صغیر کے لوگوں سے۔ میں پوری امت محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے مخاطب ہوں، اور انتہائی ضروری بات ہے جو میں آپ سب کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے کہ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملک خداداد اسلامی ملک کے اندر، جو کہ میرے آقا کریم جس ملک کے اندر آرام فرما رہے ہیں، اور ہمارا حج جس ملک کے اندر جا کر ہوتا ہے، جس ملک کے اندر خانہ کعبہ ہے، جس ملک کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس مسجد معذرت چاہتا ہوں، اس ملک کے اندر
کیا فحاشی پھیلائی جا رہی ہے۔ تھوڑا عرصہ پہلے اس ملک کے اندر ایک مندر کی تعمیر کی گئی حکومت کی طرف سے، اس کے اوپر مولویوں کا فتویٰ نہیں آیا۔ اس ملک کے اندر ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو اجازت دی گئی باقاعدہ اب رہنے کے لیے، اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں آیا۔ پھر ایک چھوٹا سا کنسرٹ ہوتا ہے وہاں پر، ایک پاکستانی گلوکارہ کو بلا کر سب سے پہلے انہوں نے ٹیسٹ کیا، پاکستانی گلوکارہ کو بلا کر وہاں پر ایک گانوں کا کنسرٹ کروایا گیا، ایک پروگرام کروایا گیا، اور ان گانوں کے پروگرام کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو اب کنجر خانہ کیا ہے، میں اس کو پروگرام یا کنسرٹ نہیں کہوں گا، وہ جو کنجر خانہ کیا گیا ہے، اس کنجر خانے کے اندر جو لباس پہنا گیا ہے، اس لباس کی جو ہے وہ عورتوں کی بھی توہین ہے وہ لباس، اور وہ لباس پہن کر میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا دل دکھا ہوگا کہ ان کے شہر کے اندر، ویسے تو پوری کائنات جو ہے وہ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، مگر خصوصاً اس ملک کی میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ملک میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہاں پر آپ کا ظاہری طور پر نزول ہوا، اور ظاہری طور پر آپ نے وہیں پر پردہ فرمایا اور وہیں پر رہنا پسند فرمایا، اور وہیں پر آپ کی آخری آرام گاہ بھی اسی ملک کے اندر ہے، اس لیے میں اس ملک کو خصوصاً کہتا ہوں۔ حالانکہ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بر اعظم ایشیا کی طرف سے کہا ہے، جو حوالہ جات ہیں وہ ہمارے پاکستان اور کیا اسے کہتے ہیں افغانستان، ایران، ان کی انڈیا، اس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آقا کریم نے فرمایا تھا کہ مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ٹھیک ہے، مجھے وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، تو مگر پھر بھی میں سعودی عرب کو جو ہے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملک کہوں گا، کیونکہ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں پر تشریف فرما ہیں۔ اس ملک کے اندر انہوں نے جو کنجر خانہ کیا ہے، میں اس کی دل سے نہیں، زبان سے بھی، دماغ سے بھی، دل سے بھی، ہاتھوں سے، جسم سے، ہر ایک چیز سے مذمت کر رہا ہوں۔ اگر میرا بس چلا تو انشاءاللہ مرمت بھی کروں گا، میرا اگر بس چلا تو انشاءاللہ مرمت بھی کروں گا، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے کتنا دل دکھایا ہوگا۔ کیا میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گنبد خضرا کے نیچے آپ جب آرام فرما رہے ہوں گے، اور وہ اسی وقت اس سائیڈ پر کنجر خانہ چل رہا ہوگا، تو کیا میرے آقا کریم کا جسم اطہر اور روح مبارک کتنی تڑپ رہی ہوگی کہ یہ میری امت کس طرف جا رہی ہے، اور اس ملک کے جو حکمران ہیں خصوصاً ان کی طرف سے کتنا دل دکھا ہوگا۔ یہ جو ہم مسلمانوں کے اوپر زوال آیا ہوا ہے، اس کی وجوہات میں سے ایک یہ وجہ بھی ہے کہ یہ ہم دین کے اشعار کو چھوڑ کر ہم اس کنجر خانے کی طرف لگ گئے ہیں کہ ہم لبرل لوگوں کو نظر آئیں۔ ہر حکمران اپنے آپ کو لبرل دکھانے کے لیے اس طرح کی گندی حرکات کر رہا ہے، اور اسی طرح سے سعودیہ میں بھی یہ حرکت ہوئی ہے۔ میرا دل دکھا ہے، میرا ضمیر دکھ رہا ہے، میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا ہے، میرے پاس الفاظ نہیں مل رہے، میں کن الفاظ میں آپ لوگوں سے گفتگو کروں۔ میں آپ سے پھر دست بستہ درخواست کروں گا کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، آواز اٹھائیں، ان علماء سے بھی کہوں گا، ان جو مفتی خان اکرام ہیں ان سے بھی کہوں گا، اور ان مولویوں سے بھی کہوں گا جو چند ٹکڑوں کی خاطر جو خیرات پر پلے ہیں، اور چند ٹکڑوں کی خاطر تو فتوے دے دیتے ہیں، مگر اپنی آخرت کو بچانے کے لیے کوئی فتویٰ نہیں دیتے۔ پہلے بھی لاہور میں ایک مولوی نے میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی جگر کا جو ٹکڑا ہے ان کی شان میں گستاخی کی تھی، ان کا دل دکھایا تھا، اس کے متعلق بھی
جس طرح سے بھرپور آواز اٹھائی جانی چاہیے تھی نہیں اٹھائی گئی۔ اب تو ڈائریکٹ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل دکھایا گیا ہے، اس کے متعلق تو آواز اٹھا دیں، آواز اٹھا دیں، خدا را آواز اٹھا دیں۔ جو بول نہیں سکتے وہ میری اس ویڈیو کو ہی شیئر کر دیں کہ یہ حکام بالا تک پہنچے، حکام بالا کو ہوش آ جائے۔ یہ ویڈیو خدا کی قسم میں ویوز کے لیے نہیں بنا رہا، میرا دل دکھا ہے، میں اس لیے بنا رہا ہوں۔ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ میں کس کرب میں مبتلا ہوں جس وقت سے میں نے وہ کنسرٹ کا سنا ہے۔ میں تو اور ایک طاہر اشرفی کے پیچھے کسی نے لکھا ہوا تھا کہ طاہر اشرفی صاحب آپ نے جو ٹویٹ اردو میں کیا ہے آپ عربی میں کر دیں تو میں آپ کو عالم دین مان لوں گا۔ اس طاہر اشرفی کے رائٹ سائڈ کے اوپر ایک اسی کنسرٹ کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ صرف اس تصویر کا دیکھ کر مجھے اس کنسرٹ کا، اس کنجر خانے کا اندازہ ہو رہا ہے اور میرا دل دکھ رہا ہے۔ خدا را خدا را خدا را، آپ مسلمان ہیں تو آواز اٹھائیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آواز اٹھائیں۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں تو آواز اٹھائیں۔ آقا کریم نے بھی آپ کی شفاعت کرنی ہے تو آقا کریم کی اس شفاعت کی لاج رکھتے ہوئے آج آواز اٹھا دیں، آج آواز اٹھا دیں، آج آواز اٹھا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔